السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ آپس میں صلح رکھو، صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کو رشتے توڑو نہ، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو۔ اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کام جو کیا جاتا ہے وہ قطع تعلقی کا۔ کس وجہ سے؟ کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی، چھوٹی سی بات پہ کوئی چھوٹا سا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، چھوٹی سی کی لڑائی ہو چکی ہے تو اس سے کئی سالوں بات نہیں کرتے، اور پھر خود نہیں اپنے بچوں کو بھی روک کر رکھتے ہیں کہ اپنے فلاں ماموں سے، فلاں چاچو سے، فلاں تایا سے، فلاں پھپھا سے، فلاں خالو سے بات نہیں کریں۔ یہ پتہ نہیں کیسا عجیب ہمارا معاملہ ہے۔ بلکہ ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ذریعے آپ کم از کم صلح کر لیں۔ اگر بڑے آپس میں صلح نہیں کرتے یا وہ ایک دوسرے کی انا پر اٹکے ہوئے ہیں تو پھر جب چھوٹے آپس میں بات چیت کرتے تو انہی کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے صلح کر لیں۔ لیکن ہر کوئی اپنی انا پر رکا ہوا ہے کہ میں صلح کر لوں، اگلا صلح کرے گا تو میں اس کے آگے ہاتھ بڑھاؤں گا، ورنہ میں نہیں کروں۔ بھائی بہنیں آپس میں ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دیر گزر چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی شکل نہیں، اور یہاں تک کہ ہم اکثر یہ بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں جب ایک دوسرے سے کوئی قطع تعلقی ہو کہ تم نے میرے جنازے پر بھی نہیں آنا، میری آخری دفعہ شکل بھی نہیں دیکھی۔ استغفر اللہ، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کی یہ ایک امتیازی نشانی ہے کہ وہ آپس میں قطع تعلقی نہیں کرتے، آپس میں صلح رحمی رکھتے ہیں، وہ قرآن مجید پہ عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرتے ہیں۔ جب ایک شخص نے نہ قرآن پہ عمل کرنا ہے نہ احادیث پہ عمل کرنا ہے، پھر وہ مسلمان اپنا وہ کس طرح کہلا سکتا ہے؟ نہ اس کی نمازیں کوئی فائدہ نہیں، نمازیں پڑھتا رہے، تہجد گزار ہو، لیکن وہ آپس میں کسی قسم کی کوئی صلح رحمی نہیں ہے، تو اس کا مطلب قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کر رہا۔ تو ایک نماز تہجد پڑھنے والا حاجی قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کر رہا تو اس کی نمازیں کس طرح قبول ہوں گی؟ اس کا حج عمرہ کس طرح قبول ہوگا؟ ایک چھوٹی سی حدیث سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5985، 5985۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں فراخی ہو، یعنی کہ کشادگی ہو، اس کا رزق بڑھ جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، عمر اس کی لمبی ہو، ایک تو انسان کی اپنی لکھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کی عمر دراز ہو، تو اس کے لیے کیا کرے؟ صلہ رحمی رکھے، رشتوں کو جوڑے رکھے، رشتوں کو ٹوٹنے نہ دے، یہ صلہ رحمی۔ تو ہمیں بیٹھے بٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہو رہی ہیں، تو ہم ان دعاؤں کو ٹھکرا کے کہتے ہیں نہیں، ہمیں اپنی آنا عزیز ہے، ہمیں اپنا آپ، میں اس کے سامنے جھک جاؤں کیسے ہو سکتا؟ تو اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ان پر درگزر کریں۔ وہ نہیں جھکتا تو آپ جھک جائیں۔ خدا کی قسم اگر آپ کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بہت بلند کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں جھک جاؤں گا تو میری عزت کم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے کہتا ہے کہ تم مجھ سے درگزر کر دو، تم مجھ سے معافی مانگ لو، میں اس تمہاری عزت بڑھا دوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ، ہم اپنے وعدے توڑ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نہیں توڑتے۔ تو اسی لیے یہ چھوٹے معاملات ہوں یا کوئی بھی اس طرح کا ہمسائے آپس میں جو
اکثر بچے باہر کھیلنے جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، ہمسائے آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ تم نے میرے بچے کو چھیڑا، تم نے، اور بعد میں دیکھو بچے واپس کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ لڑے ہوئے ہیں، بچے واپس کھیل رہے ہیں۔ تو اسی لیے اس طرح کے معاملات میں کوشش کریں کہ شیطان کو مات دیں، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جو ہے وہ قطع تعلقی ہو، وہ مسلمان کمزور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ آپس میں صلح رحمی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قطع تعلق کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔